ایک مسلم معاشرے میں کسی سیاسی وابستگی میں وفا کا ہونا کتنا ضروری ہے، وفا اور استقامت کا؟ دیکھیے جی، سیاسی وابستگی کے ساتھ وفا اور استقامت کا تعلق اس بنیاد پر ہوگا کہ نظریہ کیا ہے۔ اگر تو نظریہ حق پر ہے تو پھر تو حسینی والا تعلق ہونا چاہیے، پھر تو آپ اس کے لیے جان بھی دے دیں۔ اگر نظریہ آپ کا مال ہے، کھاؤ ہے، مطلب جب ہماری حکومت آئے گی تو سب میٹھا میٹھا اچھا، کسی اور کی آئے گی تو اچھی بھی بری بات، اگر تو اس طرح کی وابستگی ہے، اور ہمارے عام طور پر اسی طرح کی وابستگی ہے، تو وہ وابستگی مطلب سمجھ لیں کہ یہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جب قابیل نے پہلا قتل کیا تھا، اس کے بعد روایت اس نے ڈالی، اس کے بعد آج تک کوئی جو بھی قتل کرے اس کا ایک حصہ اس کو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے لوگ، یہ پارٹیاں، یہ جھنڈے اٹھا کے پھرنے والے، ٹھیک ہے، یہ جاہل عوام کا نام، عقل و فکر سے پیدل لوگ، ایک ایک بریانی کی پلیٹ پہ اور ایک ایک برگر پہ اور ایک ایک گاڑی کے 4 گھنٹے کے سفر پہ بک جانے والے لوگ، بے ضمیرے لوگ، تو یہ لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں اور وہ جب بے ضمیرے اوپر جاتے ہیں اور وہ جتنا ظلم کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، غریب کو بھوکا مارتے ہیں، ان سب کے گناہ کے ایک حصہ ان کو جاتا ہے جو ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی درست معاملے میں سپورٹ کر رہے تو، اور وہ جو درست ان کی وجہ سے جو بندہ پاور میں آئے گا اور وہ درست اقدام کرے گا، تو اس کے تمام درست اقدام کا اجر ان کو بھی اس کا ملے گا۔ تو لہٰذا سیاسی جماعتوں کی وابستگیوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نظریہ کیا ہے، بندہ کیا چاہتا ہے، بندے میں کوئی عقل ہے بھی صحیح کہ وہ پیدل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی وابستگیاں پاکستان کے تناظر میں یہ ایک عارضی وابستگی ہے۔ خدا را اس کی بنیاد پہ اپنے ذاتی تعلقات خراب مت کیجیے۔ یہ دیکھیے، اب میں پچھلے 5 6 7 سال سے 7 8 سال سے تھوڑا سیاسی ذوق بنا تھا، دیکھتا رہتا ہوں چیزوں کو۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے مطلب وہ پیٹ کو چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کی سیاست کی کوئی بنیاد بیس لیس، ٹوٹلی بیس لیس۔ پاکستان کی سیاست یہ ہے کہ اس وقت میرا مفاد کس کے ساتھ ہے۔ اگر اس وقت میرا مفاد محسن مغل کے ساتھ ہے تو محسن مغل کو میں خدا بنا دوں گا، اور اگر اس وقت میرا مفاد محسن مغل کے مخالف ہے تو وہ محسن مغل سے وہ بد کردار اور گندہ شخص ہی کوئی نہیں ہے، میں یہ بیان دے دوں گا۔ تو پاکستان کی سیاست تو یہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں، اب اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل پہ جو نو منتخبہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کا کوئی کلپ کسی نے چلایا، ان کے فیوریٹ چینل پہ کسی نے، تو وہ کسی اور شخصیت کے بارے میں جو پہلے کسی اور پارٹی میں تھی، وہ بھی بڑی شخصیت ہے، نامور آدمی ہے، تو ان کے بارے میں بہت ہی برے الفاظ بیان کر رہے تھے۔ اور اب وہ اکٹھے تھے دونوں لوگ، سمجھ آئیے، نو منتخبہ صاحب اور وہ بھی اکٹھے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے، تو کہتے ہیں یہ سیاست ہے، سب کچھ چلتا ہے۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بے ضمیرے لوگ ہیں، یہاں پہ کوئی ضمیر، کوئی اصول، کوئی کردار، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر اصول، ضمیر اور کردار ہے مال، سمجھ آئیے، مال، پاور اور اقتدار، یہ 3 چیزیں جہاں پر ہیں وہاں پہ سب ٹھیک ہے۔ میرا سر، یہ ایک خاص طبقہ ہے جیسے پچھلے دنوں میں آپ سیاسی موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں، جنہیں الیکٹیبلز کہتے ہیں، تو وہ جب اپنی وفاداریاں چھوڑ کے دوسروں کے پاس چلے گئے، اس کے پیچھے کلیئر کٹ ہے کہ مفادات ہیں اور سیاسی مطلب اقتدار کا لالچ ہے، جو معاملات اس کو کہہ لیں۔ تو ان پر کوئی اسلام کا کوئی حکم آتا ہے کوئی کہ یہ مطلب اس کو دولت کے لالچ میں چھوڑ کے چلے جانا، ایک بندے کو جس کے ساتھ آپ نے، جس کی بیس پہ، جس کی بنیاد پہ آپ کو عزت ملی، اس کو چھوڑ کے آپ دوسری کی جانب چلے گئے، تو اس پہ کوئی اسلام کا حکم آتا ہے؟ جی، یہ پرلے درجے کی بد اخلاقی ہے اور یہ بے ضمیری ہے، یہ حرام کام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ دیکھیے، کسی سے اتفاق یا اختلاف یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے ایک بندے کو کیش کرایا، اس کی پارٹی کا ٹکٹ لیا، اس کی بنیاد پہ ووٹ لیے اور آپ الیکٹ ہو کے آ گئے، اور جب آپ کو تھوڑے سے مفادات دوسری طرف سے ملے تو آپ ادھر چلے گئے، یہ تو بے ضمیری ہے سیدھی سیدھی۔ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اس اختلاف کے اور 50 طریقے ہیں۔ آپ کو اگر سمجھ لگتا ہے کہ اب وہ بندہ ٹھیک نہیں تو اس کا استعفیٰ اس کے منہ پہ ماریں اور آپ جائیں دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں، سمجھے نا؟ تو اس طرح نہ کیا جائے کہ مطلب کسی کے پیسے اور کسی کی جیب، اور کسی کا منہ اور کسی کا تھپڑ، اور کسی کا جوتا اور سر کسی کا، اور یہ کام نہ کیا جائے۔ یہ بدقسمتی سے، جیسے کہ میں نے انالیسس کر دیا پاکستانی سیاست کا، یہاں یہ سب چلتا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو آئین ہے نا، آئین، یہ وہ موم کی ناک ہے جو غریب کو ذلیل کرنے کے لیے ان سب لوگوں نے اپنے زبان اور ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے۔ آئین کے پہلے 38 اور پہلے 40 آرٹیکل کا کبھی آپ نے ذکر سنا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر غریب کو چھت دی جائے گی، پاکستان کے ہر غریب کو روٹی دی جائے گی، پاکستان کے ہر غریب کا تعلیم فری ہوگی؟ اس پر کبھی بات نہیں ہوئی۔ بات ہوتی ہے اس سے آگے۔ آپ دیکھیں آئین میں کتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، میرا خیال ہے کوئی 26 27 30 امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔
آپ صرف امینڈمنٹس کا بھی گوگل کر کے پرنٹ نکال لیں, آپ چیک کیجئے کہ ان میں سے کتنی امینڈمنٹس عوام کے لیے ہیں, آپ کا ہوش اڑ جائیں گے. عوام ہے ہی نہیں, اور وہ کیا دیتے ہیں کہ وہ باقی آرٹیکل تقریباً معطل ہیں, اس پر نہ کوئی ہمارے ادارے جوش میں آتے ہیں, نہ کوئی کچھ جوش میں نہیں آتا. تو بس ہر ایک کا جوش جو ہے نا وہ بڑے ہوش مندی کے ساتھ وابستہ ہے, اور ہوش مندی کسی اور چیز کے ساتھ وابستہ ہے.